جان کے میں آپ تک آئی ہوں اور ایک ایسی بات کو ایشو بنایا گیا، اچھالا گیا، ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ میں پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں، اس کی ڈیٹیلز تک جائیں، اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں، تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے، لیکن میں نے فائنلی جو جتنے بھی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے، میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے اور وہ میں نے چیئر کیا ہے، اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آج جس ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں، میڈیا پہ آئی ہوں، وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں۔ 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک واقعہ سرفیس کیا، ہماری ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ اس میں ملوث ہیں، تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں، ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے۔ 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے، وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ میری اس کی جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں، انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے۔ انہوں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی۔ تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا، اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں، پاکستان میں، جو غیر ملکی
सरबराहान हैं वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, जो स्टॉक मार्केट है उसने रिकॉर्ड तोड़े, 85-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। पाकिस्तान के 77 ईयर्स में ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं, हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज़ को जिसको बुनियाद बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है, और इसने मुझे कहा, अभी मैंने खुद आपके सामने आने से पहले मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूँ, एसरटेन कर लूँ फैक्ट्स कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज्यादती हुई। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कहा कि बच्ची की आवाज़ें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाज़ें सुनी और वो दरवाजे लॉक कर लिए गए, और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहाँ पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोज़ मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है, और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी, और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया, वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए, और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए, तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो। अब बात करो। जब इंटरव्यू मेरे पास आया, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, क्योंकि मैंने इंटरव्यू नहीं किया था। मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं एक कॉमेंट करना चाहती हूँ, उनका सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड कर लें। हमारी टीचर एक एसएसएनसी टीचर थी, उन्होंने बोला था प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेगी, आप आपको बचाने के लिए कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़े होगी, न्यूज़ एंकर ने वही स्टेज दे दी कि आपने ऐसे बोले, और इसमें बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा घर के लिए। हमने उनकी बातों में आपके मैंने बोला, मेरे साथ में लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी,
آپ بولتے زیادہ صحیح ہو جائے گا کون زیادہ. مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں, اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں. اس نے کٹ کر کے بتا دیا کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور اس ساتھ میں بھی آئے نے دیکھا ہے. میں نے جس کے ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی, میں نے ایسا بولا کہ میں نے سنی یا میں اس پر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑھی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں ICU میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا, تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی, تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے, تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بحاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے, اور اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, یہ نہیں دوسرا والا, اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. یہ دیکھیں, بڑی ہی افسوسناک خبر ہے, تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو PGC کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے, وہ ICU میں داخل ہے, اور اس کی فیملی کو رابطہ کیا جا رہا ہے. کالج والے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے. آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کی موت واقع ہو گئی. لاہور میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, انصاف کہاں ملے گا, انصاف کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا تماشا, اور یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں, دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑھتی ہیں, ان کے پیرنٹس کے اندر خوف ہے. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا اسٹیٹمنٹ سنے. آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. ایس پی شہر بابو صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد اور چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, وہ گر گئی تھی, کوٹ میں تو ٹھیک ہے. پھر جیسا کہ ایس پی شہر بابو صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ہوئی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کہ ایسا میٹر ہوا ہی نہیں, یہ اتنا بڑا شور اور وغیرہ کیوں بتایا گیا, اور اس میں کیوں بچوں نے بس بند کر دیں. پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس کے اوپر کہانی گڑھی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں
बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है, ये एक ख़ानदान की इज़्ज़त का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे PTI की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेंस यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए हो। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालफत की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वज़ीर आला हूँ। मैंने इनको बुला के ख़ुद सुना, इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफ़ी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को कोरॉबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुझसे लोकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज़ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे कहूँगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी आप रिपीट कर दें। I am Dr. Shabnam Gul, and I am chairperson and ex-convener of harassment committee LGWU. मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि जस्ट ट्राई टू बी, मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंदर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाबदेह हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अवेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पॉलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमात की कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अवेयर नहीं हुई। मैं क्योंकि उस टाइम पे जब इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी, और हम ये था मुझ वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो गुस्सा है तो उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस में बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रही हैं। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा हैं, और अगर कोई मसला है तो कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं, और हम सबसे जो सीनियर हैं, जो इदारे के सरबराह है, वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएँ और बताएं। ये बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में प्रॉब्लम जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनके नॉलेज में नहीं था, और बहुत सारे बच्चे जो थे उनके ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर हर बच्चा फील करता है और फीमेल अटैचमेंट फील करता है। तो बच्चे इकट्ठे हो गए
اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جو اسٹرائک ہوئی ہے وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے۔ تو میں اپنی پوزیشن جو ہے کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے، کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو، لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی۔ تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کس اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا، بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر؟ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز۔ جی، جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی، اور میرے نالج میں نہیں تھی پر میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی، اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک موب تھا، اور کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس میں اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں، بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے۔ تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو۔ جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائو کرنے کے لیے کہ آپ کی سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں۔ پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا، انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں، کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے، انہوں نے کے پی کے چیف نے، میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے، اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے وہاں سے بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو، اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں، پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا، میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا۔ آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو سے دیٹ، یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں، لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے۔ میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں، کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی، لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپارک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ، اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجیے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ اے آر وائی کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی سوچ تھا کہ ان کے آئی میں فالو اپ کیا، ان کے لیے کہ ان کو ساتھ
انہوں نے بہت اچھی شکل دکھائی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی گیا۔ اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں، وہ پاکستان آپ کا بھی ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں آپ۔ پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے، پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے، وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے۔ چلیں پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی ہی واقعہ ہوا ہے۔ اس کا اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائے جا رہی تھی، ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں۔ میری ریڈ لائن ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا، اس طرح کا کوئی بھی واقعات، کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا، تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی۔ ریپ سبھی بھی ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے جو ہماری ذہنی پستی ہے جس کے علمبردار یہ ہیں، یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے، لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ نے کہہ رہی کہ ودن 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں، یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے، والدین بچی کا جو میڈیکل لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں، ٹائم پہ نہیں کراتے، فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کا پورا حق ہے، تو وہ کورٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پہ وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو اے جی ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے، میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے۔ یہ میرے خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ، جتنے بھی ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے، میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے، اسکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے کچھ جانے بغیر، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے، وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں، لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح ٹارنش کیا گیا، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی بتایا ان کی بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں، میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی، اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی۔ تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے، اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جاگتی رہتی ہوں اس کے اوپر، میں فوراً ایکشن لیتی ہوں۔ اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا ہے، اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے۔ 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیر از somebody doing this behind the scenes۔ لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے، کیونکہ دیکھیں سڑکیں، انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے، اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں، لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں، عزتیں، مال محفوظ نہیں
हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती। और कल गुजरात में जो हुआ वाकया, लाहौर में हुआ है, गुजरात में अचानक बच्चों को वरगला के जो है वो सड़क पे लाया गया। और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वरगलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके भेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे। वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई है कि किस तरह क्या हुआ। और फिर कल एक बहुत 2 दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ, उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक तस्वीर, मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है, वो बहुत उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फ़ौरन पता किया, मैंने डीसी गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई है, तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा ज़ख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई। मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया। और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई, मैं उसके वालिद से इन टच थी फ़ोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था। वो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे करना था। 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई और वो रिकवरी में शिफ्ट हो गया, ICU में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहाँ पर सर्जरी में रहा, DC वहाँ पर मौजूद रहा। और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी, वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़रा थी। तो वहाँ पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे, वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस, और उस पुलिस को जो गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था, क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया। 2 लोग से उसमें हमने उसको अरेस्ट किया, ही इज़ बिहाइंड बार्स। तो बात ये है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ। अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ, पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक़े से उसको जोड़ दिया गया और हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई। ऑनेस्टली दिस इज़ हॉरिफाइंग। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाश करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के ख़ानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। और मैं आपको बताऊं, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये KPK से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए आग लगाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का एक जीता जागता इंसान है, जिसको अपने अवाम का ख्याल है, जिसको अपने अवाम की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की इज्जत का, अपने ख़ानदानों की इज्जत का ख्याल है। यहाँ पर हम सियासत चमकाने नहीं बैठे हुए। सियासत की एक लिमिट होती है। सियासत खिदमत का नाम है, इंसानियत का नाम है। सियासत हैवानियत और शैतानियत का नाम नहीं। और अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत तक आ जाती है तो आपको फिर वहीं होना चाहिए जहाँ आप इस वक्त हैं। मेरे लिए बतौर माँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। तो मैं आपके तवस्सुत से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, व्लॉगर इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को, उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने, ये पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए हैं। इनके खिलाफ क्रैक डाउन होगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, मेरे ऊपर आप जो मर्जी बात करें, मैं रिएक्ट नहीं करती।
لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا, کسی عزتدار خاندان کا سوال آ گیا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گنانا, آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے, جو 9 مئی میں بھی ہوا, کہ بچوں کو آگے لگا کے, کارکنوں کو آگے لگا کے, خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے, اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے آج وہ جیلوں میں جل رہے ہیں, اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے, بچوں کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بلا تفریق آپ کی جان, آپ کی آبرو, آپ کا مال, آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کوشچن پلیز؟ جی وعلیکم السلام. اس میں کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جو محسوس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش کی, اور اس کے علاوہ جو جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے, ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت انیشیٹو کیے, جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے, لیپ ٹاپ کی اسکیم ہے, اس کے علاوہ فار ایگزامپل لیپ ٹاپ کی اسکیم ہے, یا بچوں کی جو گیمس کمپٹیشن ہے اس حوالے سے آپ کے انیشیٹوز ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں, کیونکہ اس بات کو آپ کے کرٹیک کیوں مانتے ہیں کہ مریم نواز کو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو ملوث ہیں. لیکن عثمان, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیے, بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے. کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی, جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت, تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی, اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے, باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی, ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا, ان کا بھی کوئی, ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا, کنزا, کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا, اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے, والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں, یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے, کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی, ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے, وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا, اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے, اور آپ کہیں جی قتل ہوا, تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں, اور آج تک تلاش میں, ایک فیل ہوا دوسرا وکٹم, دوسرا فیل ہوا تیسرا وکٹم, وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اور PTI کے جو پیڈ صحافی, جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں, لیکن باز نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن, دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کرے, وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں, اور بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے, جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا کہ بولو, یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت ڈالنے میں, ان کو میں چھوڑوں گی نہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ڈیفیمیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی, اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں, لیکن اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ڈیفیمیشن لا کتنا ضروری ہے.
آپ ڈیفیمیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہیں وہ جو ایویڈنس کے بغیر پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں, جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا ہے, انتشار وہ کسی ایجنڈا پر. تھینک یو. میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں, ایویڈنس کافی ہے اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے, میڈیا نے, آپ سب نے پہلے ہی, اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی کہ آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں, یعنی یہ بلاگر کے جو بھی ہیں یہ جنہوں نے اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر برگلایا بچوں کو, وہ پکڑے جائیں گے لیکن پھر وہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں. یہ اس کا میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, یا اگر وہ کوئی اور جورسڈکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدارا یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے, سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جن کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جی ہم نے یہ پہلی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ اتنی بڑی جو سوشل میڈیا کیمپین چلتی ہے اور اس کو پھر آگے اس طرح سے فروخت کیا جاتا ہے. تو برطانیہ میں واقعات ہوتے ہیں 10 روز میں سب لوگ کو سزا مل جاتی ہے. یہاں پہ ہماری پروسیکیوشن اسی سوال کو جو گورنمنٹ نے کیا, میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیوں اتنی پروسیکیوشن ویک ہے کہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریفارمز آنے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد کلپریٹس کو ٹیکن ٹو ٹاسک کیا جا سکے. اور دوسرا میں ڈیفیمیشن ایکٹ کی آپ نے بھی بات کر دی, وہ کیوں اپلیکیبل ہو رہا ہے, کیوں نافذ نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ نافذ بہت جلدی ہونے والا ہے. اس کے کچھ کام باقی تھا جو ہم نے کر لیے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے, ایک تو میں نے آپ کو خود بتا دیا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹیبو سبجیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس میں والدین خود بھی اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. کئی دفعہ ایویڈنس بہت ویک ہوتا ہے تو جو گناہ گار ہے وہ بچ کے نکل جاتا ہے. لیکن کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ ایٹ لیسٹ اس کی جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک خاتون ہیں, اور ایک خاتون کے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے. جس اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے شاید اور جگہ پہ وہ یہ ایک ایڈڈ کوالٹی ہوتی ہے, یہ خواتین کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم جو بچوں اور خواتین کے خلاف اور یہ جو عزتیں اچھالنے, آپ کو پتہ ہے ازما بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, ان کی فیک ویڈیو کا کیس ہے. تو اس معاملات, اس طرح کے جو معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں ان کو خود جو ہے وہ دیکھیں اور یہ پورا انشور کریں کہ کوئی بھی کلپریٹ جو ہے, کوئی بھی کرمنل جو ہے وہ بچ کے قانون کے جو حکم ہوتے ہیں, قانون کے جو لکوناز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچ کے نکلنے نہ پائے. میری بیٹی گلری اسکول میں نے وزٹ کرنا چاہوں. جی آپ جائیے, آپ جائیے. تھینک یو. یہ فرمائیے گا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے وہ کئی سالوں سے خاص طور پہ پروموٹ کی گئی, جب ایک 2018 کے بعد ایک نیا سچویشن دیکھنے کو ملی. اور ایسی خوفناک قسم کی یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس کی جیتی جاتی یہ مثال ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کیا گیا, لیکن اس کو پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل سے بیٹھے لوگوں نے جس طریقے سے پروموٹ کیا. اور ماضی میں جو لنک اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے سال 9 مئی کو لنک کیا گیا وہی لوگ کر رہے تھے, اور جب یہ واقعہ ہوا تو جس طریقے سے آگ پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو ایک تو وہ جو ڈیفینیشن ایکٹ آپ لے کر آئی تھی اس میں کچھ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو یہ جو لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھین عناصر کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ایکشن ہوگا, کیونکہ یہ تو بڑا خوفناک قسم کے کام کہی جا رہی ہے کہ نوجوان نسل کو ایک ایسے پروپیگنڈے کے تحت جیل سازی کی جا رہی ہے کہ غلط بات کو کس طریقے سے لنک کر دیتے ہیں. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا وہ اس کا استعمال اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کا جو جھوٹ بولتے ہوئے آپ کا چہرہ ویزیبل نہیں ہوتا. تو وہ آپ جو آگ لگانا چاہتے ہیں لگا کے آپ بھاگ جاتے ہیں, اور اس میں جھلستا جو ہے وہ ہے جو آپ کے بھڑکانے میں, آپ کے بہکانے میں آ جاتا ہے. جیسے ان دس کیس یہ اسٹوڈنٹس کا جو چہرہ آپ کے سامنے ہے. اب اسٹوڈنٹس کو کس نے بھڑکایا؟ ہم بہت جلدی تو ہم پہنچ بھی گئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر سے بھی, آپ نے صحیح کہا, اس کے جو پورے لنکس ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہے وہ اکاؤنٹس, کیونکہ وہ اگر
यहाँ से बैठ के ऑपरेट करेंगे तो झूठ में, इल्ज़ामात में पकड़े जाएंगे। वो बाहर से ऑपरेट करें, इनका पूरा नेटवर्क है। इनकी सियासत क्या है? तामीरी सियासत है नहीं। अगर इनको इक़्तिदार मिले ये तब मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, अगर इक़्तिदार से बाहर हो तो तब बेड़ा गर्क करते हैं। इनका काम जो है ना वो मुल्क की तबाही है, इनका एजेंडा भी यही है। बात ये है कि उसके लिए फिर जब काम आपने कोई करना नहीं, तरक्की का काम करना आपको आता ही नहीं है, काम करना आपको सिखाया ही नहीं जाता, तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद गाली गलौज बचती है, उसके बाद इल्ज़ामात बचते हैं, उसके बाद बदतमीज़ी बदतहज़ीबी बचती है, उसके बाद घेराव जलाओ, इंतशार, फसाद और फितना बचता है। उसमें ये खुद मुख्तार है, खुद कफील है, इनको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो अभी नेटवर्किंग इनकी पूरी पकड़ी है वो बाहर भी है और पेशावर से भी बैठ के ऑपरेट हो रहा है ये सब कुछ। क्योंकि इस वक्त KPK जो है वो इस तमाम जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, घेराव जलाओ, फितना फसाद की पूरी प्लानिंग हो रही है, उसका गढ़ इस वक्त KPK बना हुआ है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि KPK के अवाम को पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम है। उनको अपने हक का नहीं पता, उनको अपनी तरक्की का नहीं पता, उनको नहीं पता, उनको कभी बताया ही नहीं गया कि सियासत जो है वो इस चीज़ का भी नाम है कि जब आप अस्पताल में जाएं तो आपको अच्छी सहूलतें मिलें, जब आप अस्पताल में जाएं बीमार हो अल्लाह ना करे तो आपको दवाई मिले, आपको एयर एम्बुलेंस मिले जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। KPK के लोग मेरे पास आते हैं, अभी हार्ट सर्जरी जो बच्चों की हो रही है उसमें ज़्यादातर लोग KPK से आए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई सहूलत नहीं है।